بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا فزیالوجی کا 5واں لیکچر ہے تقریباً۔ اس میں ہم نے اورل کیویٹی، فیرنگس، لیرنگس، سٹمک اور اسمال انٹسٹائن کی انٹروڈکشن تھوڑی سی پڑھی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے لیور۔ لیور جو ہے اناٹومیکلی یہ دو لوبس پہ مشتمل ہے۔ وہ جو لوبز ہیں وہ لوبیولز پر مشتمل ہیں۔ لوبیولز جو ہے اس کو ہم فنکشنل یونٹس آف لیور بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے لوب اور ایک ہوتا ہے لوبیول، اور ہر ایک لوب کے اندر لوبیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوبیولز مختلف آپس میں مل کے مختلف لوبیولز آپس میں مل کے جو بائل سیکریٹ کرتے ہیں، وہ بائل چلا جاتا ہے ہیپیٹک ڈکٹ میں، اور جو ہیپیٹک ڈکٹ ہے بائل کینال سے نکل کے وہ ہیپیٹک ڈکٹ کامن ہیپیٹک ڈکٹ میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ جو لیور ہے اس کو میں ذرا میگنیفائی کرتا ہوں تو یہ سامنے سے نظر آ رہا ہے۔ اس میں ایک کرونری لیگمنٹ ہے جو لیور کو بائنڈ کر کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک فالسیفیرم لیگمنٹ ہے جو رائٹ اور لیفٹ لوب آف دا لیور کو کمبائن کر کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بڑا نظر آ رہا ہے رائٹ سائڈ پہ یہ رائٹ لوب ہے، اور جو لیفٹ سائڈ پہ چھوٹا نظر آ رہا ہے وہ لیفٹ لوب ہے، اور اس کے نیچے جو گرین نظر آ رہا ہے یہ گال بلیڈر ہے۔ دس از لوبز آف دا لیور ویوڈ فرام انٹیریرلی، یہ سامنے سے نظر آ رہا ہے۔ اس کو اگر ہم الٹا کر کے لیور کو اگر ہم دیکھیں تو گال بلیڈر نظر آ رہا ہے۔ گال بلیڈر جو ہے یہ بائل کو بیچتا ہے سسٹک ڈکٹ میں۔ جو سسٹک ڈکٹ ہے یہ جاتی ہے بائل ڈکٹ میں، ٹھیک ہے، اور اسمال انٹسٹائن میں بائل کو بیچتی ہے۔ یہ جو لیور ہے یہ مائکروسکوپیکلی اس طرح نظر آتا ہے۔ اس میں ایک ہیپیٹک لوبیول ہے، ٹھیک ہے۔ ہیپیٹک لوبیول یہ جو ہیگزاگونل نظر آ رہا ہے یہ ہیپیٹک لوبیول ہے۔ اس ہیپیٹک لوبیول کو اگر ہم میگنیفائی کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے نظر آتا ہے۔ اس میں یہ جو بلو نظر آ رہے ہیں دے آر کالڈ ہیپیٹک سائنوسائٹس، ٹھیک ہے، اور جو گرین نظر آ رہے ہیں دے آر بائل کینالیکولائی۔ یہ جو بائل کینالیکولائی ہیں اس میں بائل جاتا ہے، اور بائل ڈکٹیل یہ جو گرین نظر آ رہا ہے ادھر تک پہنچتا ہے۔ تو بائل ڈکٹیول جو ہے نا، بائل ڈکٹیول سے بائل جو ہے نا بائل ڈک میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بائل ڈک جو ہے نا کمبائن کر کے یہ کامن بائل ڈک میں جوس کو بیچتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی تھوڑی اناٹمی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی اناٹمی ہے، ڈیٹیل سے ہم نے ابھی اس کو نہیں پڑھا کیونکہ یہ اناٹمی کا ٹاپک ہے۔ فزیالوجی میں ہم لیور کا فنکشن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لیور فنکشن، دا لیور میٹابولائزز carbohydrates, lipids and proteins. It stores some substances and removes toxic substances from the blood. لیور کا یہ کام ہے کہ وہ کاربوہائیڈریٹ، لپڈ اور پروٹین کو میٹابولائز کرتا ہے، اور بلڈ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہے نا ویسٹ مٹیریل، اس کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ Bile is the only liver secretion that directly affects digestion. Liver plays a key role in the carbohydrate metabolism by helping to maintain the concentration of blood glucose within the normal range. بائل جو ہے یہ لیور کا سیکریشن ہے۔ لیور کے اندر جو سیکریشن ہوتی ہے، جس طرح انٹسٹائنل جوس ہوتا ہے، گیسٹرک سیکریشن ہوتی ہے، لیور کے اندر بائل بنتا ہے۔ بائل جو ہے اس کا جو رول ہے وہ کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم سے بھی ہے۔ لیور جو ہے یہ کیا کام کرتا ہے؟ جب ہمارے بلڈ کے اندر گلوکوز لیول بڑھ جاتی ہے
تو انسولین ریلیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب انسولین ریلیز ہوتا ہے تو لیور اس کو گلائکوجن میں کنورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. گلوکوز کو وہ گلائکوجن میں کنورٹ کرتا ہے. انسولین کیا کرتا ہے، یہ گلوکوز کو ٹیشو کے اندر ایبزارب کرنے میں ہیلپ دیتا ہے، لیکن جو ایکسس گلوکوز ہوتا ہے اس کو گلائکوجن میں کنورٹ کرتا ہے لیور. تو یہ لیور کا ایک کام ہے کہ اگر انسولین کے ساتھ ساتھ انسولین نہ ہو تو گلائکوجن کی جو فارمیشن ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن اگر انسولین سفیشینٹ مقدار میں پنکریاس سے ریلیز ہو رہی ہو تو لیور وہ جو میٹابولائز گلوکوز ہے، جو گلوکوز فارمیشن ہے، ایکسس گلوکوز کو وہ گلائکوجن میں کنورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. The liver cells responding to the hormone glucagon raise the blood glucose level. تو لیور جو گلائکوجینیسس ہے، گلوکوز سے جو گلائکوجن بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلائکوجینیسس. تو وہ گلائکوجینیسس بھی کرتا ہے، لیکن اگر انسولین انہیبٹ ہو جائے، گلوکیگان ریلیز ہو جائے تو پھر گلائکوجینولائسس بھی کرتا ہے، پھر گلائکوجن کی بریک ڈاؤن بھی کرتا ہے گلائکوجن سے پھر واپس. اچھا، تو لیور دو کام کرتا ہے، گلوکوز کو گلائکوجن میں کنورٹ کرتا ہے اور گلائکوجن کو بریک ڈاؤن کر کے واپس گلوکوز میں بھی کنورٹ کرتا ہے. یعنی گلوکوز سے گلائکوجن جو بنتا ہے گلائکوجینیسس اسے بولتے ہیں، گلائکوجینیسس بھی کرتا ہے، اور گلائکوجن کی بریک ڈاؤن جس کو ہم گلائکوجینولائسس کہتے ہیں وہ گلائکوجینولائسس بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو کاربوہائیڈریٹ کا ریلیٹڈ اس کا پارٹ ہوا. دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ اگر باڈی میں گلوکوز کم ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں گلوکوز کی ضرورت ہے، یعنی ہمارے باڈی میں کاربوہائیڈریٹس نہیں ہیں اور ہمیں کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت ہے تو ہمیں گلوکوز فارمیشن چاہیے. تو دوسرا کام وہ کرتا ہے کہ فیٹس کو گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے یا نان کاربوہائیڈریٹس کو کاربوہائیڈریٹس میں کنورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ لپو پروٹین بھی پروڈیوس کرتا ہے، فاسفولیپڈز بھی پروڈیوس کرتا ہے اور کولیسٹرول بھی پروڈیوس کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ہمارے باڈی میں ایکسس کاربوہائیڈریٹ ہے اور ہمارے باڈی میں فیٹس نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کاربوہائیڈریٹس کو فیٹس میں بھی کنورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے ریسائکلنگ پلانٹ ہے، ہمارا باڈی کے اندر ریسائکلنگ پلانٹ ہے، ایک پروڈکٹ کو وہ دوسرے میں کنورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. The blood transports fats synthesized in the liver to the adipose tissue for storage. اب ہمارے باڈی میں فیٹس ہمارے لیور میں بن جاتے ہیں، تو جب ایکسس فیٹس ہوتے ہیں تو لیور اس کو بلڈ میں بیچتا ہے اور بلڈ اس کو ایڈیپوس ٹیشو میں جا کے ڈپازٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے فیٹ ڈپوزیشن ہوتی ہے، صحیح ہے. تو اس کا یہ کام بھی ہے، یہ کاربوہائیڈریٹ کو سٹور بھی کرتا ہے، فیٹس کو سنتھیسائز بھی کرتا ہے، فیٹس کو کاربوہائیڈریٹس میں بھی کنورٹ کرتا ہے اور کاربوہائیڈریٹس کو فیٹس میں بھی کنورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب جو بائل ریلیز ہوتا ہے لیور سے اس کی کیا کمپوزیشن ہے. تو بائل جو ہے یہ یلوش گرین لیکوڈ ہے جو کہ ہیپیٹک سیل سے ریلیز ہوتا ہے. اس کے اندر بائل سالٹس ہوتے ہیں اور بائل پگمنٹس ہوتے ہیں، کولیسٹرول ہوتا ہے اور الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو بائل پگمنٹس ہے اس میں شامل ہے بیلیروبین اور بیلیورڈین، ٹھیک ہے. اور جو بائل سالٹس ہوتے ہیں اس کی مقدار بائل پگمنٹ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو بائل سالٹس ہوتے ہیں نا، بائل سالٹس، دا بائل سالٹس ہیو دا ڈائجسٹیو فنکشن، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے گال بلیڈر. دا گال بلیڈر اسٹورز بائلز بٹوین دا میلز. اب ہمارے لیور کے اندر بائل تو بن رہا ہے لیکن ہم نے ابھی کھانا نہیں کھایا تو بائل کو سٹور کرنا پڑے گا تاکہ وہ انٹسٹائن میں ریلیز نہ ہو، ٹھیک ہے. تو جب اس کی ضرورت ہوگی تو یہ گال بلیڈر کنٹریکٹ ہو جائے گا، اس کے مسلز کنٹریکٹ ہو جائیں گے اور بائل کو اسمال انٹسٹائنز میں وہ ٹرانسفر کر دے گا تھرو دا بائل ڈکٹ یا ہیپیٹک ڈکٹ، ٹھیک ہے، تھرو دا کامن بائل ڈکٹ. تو یہ جو گال بلیڈر ہے یہ بائل کو سٹور کرتا ہے
ڈفرینٹ میل انٹرولز کے بیچ میں یہ سٹور کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. دیر از اے سفنکٹر مسل وچ کنٹرول دا ریلیز آف بائل فرام دا بائل ڈک. یہ جو بائل ہے یہ اسمال انٹسٹائن میں تب جاتا ہے جب سفنکٹر ریلیکس ہوتا ہے، اور جب سفنکٹر کنٹریکٹ ہوتا ہے تو بائل اسمال انٹسٹائن میں نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ جو لیور ہے اس کے دوسرے بھی فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے. وہ پروٹین کو بھی میٹابولائز کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیور جو ہے وہ پروٹین کو بھی میٹابولائز کرتا ہے، اور پروٹین میٹابولزم سے جو امینو ایسڈز بنتے ہیں نا، ان امینو ایسڈ سے امینو گروپ نکال کے یوریا بناتا ہے، ٹھیک ہے. اور یوریا جو ہے یہ چلا جاتا ہے بلڈ میں، اور بلڈ سے پھر چلا جاتا ہے یورین میں، ٹھیک ہے. تو the synthesizing plasma proteins such as clotting factors and converting certain amino acids into other amino acids. اس کے علاوہ لیور کا ایک اور بھی فنکشن ہے کہ یہ جو ہمارے بلڈ کے کلاٹنگ فیکٹرز ہیں، کلاٹنگ فیکٹرز کو ہم بلڈ کے چپٹر میں پڑھیں گے. ہمارا جو بلڈ ہے اس کو کلاٹ ہونے کے لیے کلاٹنگ فیکٹرز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو لیور کے اندر کلاٹنگ فیکٹرز بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کلاٹنگ فیکٹرز نہ ہو تو ہمارا جو بلیڈنگ ٹائم ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. زخم جو ہے وہ اس سے جو خون بہتا ہے وہ پھر رکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ون ٹائپ آف امینو ایسڈ کو سیکنڈ ٹائپ آف امینو ایسڈ میں یہ کنورٹ کرتا ہے لیور. The liver also stores many substances including glycogen, iron, vitamin A, D and B12. اس کے علاوہ ہمارا جو لیور ہے اس کے اندر گلائکوجن بنتا ہے جو کہ لیور میں سٹور ہوتا ہے. آئرن ایکسس جو ہوتا ہے وہ بھی لیور میں سٹور ہوتا ہے. جو وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی ہے وہ بھی لیور میں سٹور ہوتا ہے. وائٹامن B12 جو ہے یہ بھی لیور میں سٹور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. In addition, macrophages in the liver helps to destroy the damaged red blood cells. اس کے علاوہ بلڈ سرکولیشن میں اگر کوئی ڈیمیج آر بی سی جا رہا ہے بلڈ ویسلز کے اندر، تو ہمارے لیور کے اندر جو میکروفیجز موجود ہوتے ہیں وہ ڈیمیجڈ آر بی سی کو ڈسٹروائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا کام جو یہ کرتا ہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر کوئی وائرس ہیپاٹائٹس والا یا کوئی دوسرا بیکٹیریا جو چلا جاتا ہے تو لیور کے اندر جا کے وہ جو میکروفیجز لیور کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو مائکرو آرگینزم ہے یہ باڈی میں پھیل نہ جائے، ٹھیک ہے. تو لیور اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے، لیور کے اندر جو میکروفیجز ہیں. ادروائز میکروفیجز جدھر بھی ہوں گے یہ مائکرو آرگینزم کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن لیور کے اندر جو میکروفیجز ہیں یہ کوشش زیادہ کرتے ہیں. یا جو لیور ہے یہ لارجسٹ آرگن آف دا ہیومن باڈی ہے، تو لیور جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ریسائکلنگ پلانٹ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ڈیمیجیبل چیزیں ہیں جو باڈی کو ڈیمیج کرتی ہیں، یا باڈی کے اندر کوئی ڈیمیجیبل آر بی سی کریٹ ہوا ہے تو وہ ڈسٹرائی ہو جائے، پوری باڈی میں وہ چکر نہ لگائے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لیور جو ہے باڈی سے الکوہل اور ڈرگز کو بھی ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے. جو ہمارے زیادہ تر ڈرگز ہیں وہ لیور کے اندر میٹابولائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس. ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو پروسیس ہے لیور میں، اس میں الکوہل بھی ڈسٹرائے ہوتا ہے، ڈرگز بھی میٹابولائز ہوتے ہیں، ڈیمیج آر بی سی بھی میٹابولائز ہوتے ہیں، اور امینو ایسڈ سے یوریا بنتا ہے جس میں ہم جو یوریا ہے اس میں امینو ایسڈ سے ہم امینو گروپ نکال کے یوریا بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جو ایکسس یوریا ہے اس کو بیچتے ہیں کڈنیز میں، اور کڈنی سے وہ فلٹر ہو کے چلا جاتا ہے یورین میں. اب دو پرابلمز آتے ہیں. اگر کسی ہیومن بینگ کو لیور ڈیزیز ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر یوریا کی کنسنٹریشن بلڈ میں زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ زیادہ جو لیور ہے جو زیادہ یوریا ہے لیور اس کو زیادہ تر علیحدہ نہیں کر سکے گا، تو وہ باڈی میں
جمع ہوتا جائے گا۔ دوسری بات، اگر کوئی پیشنٹ کڈنی کا مریض ہے، اس کو نیفروپیتھی ہے، تو کیونکہ یورین فارمیشن کم ہو جائے گی تو بھی یوریا جو ہے ہمارے باڈی میں وہ زیادہ جمع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہے ریگولیشن آف دا بائل ریلیز۔ تو ہمارے اسمال انٹسٹائنس کے اندر جو کولےسسٹوکائنین ریلیز ہوتا ہے، وہ بائل کے ریلیز کو سٹیمولیٹ کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے کہ جو کولےسسٹوکائنین ہے وہ اسمال انٹسٹائنس سے جب ریلیز ہوتا ہے تو بلڈ میں چلا جاتا ہے، بلڈ اس کو بھیجتا ہے گال بلیڈر میں۔ تو جو کولےسسٹوکائنین ہے یہ گال بلیڈر کے اسفنکٹر مسل کو ریلیکس کرتا ہے اور گال بلیڈر کو کنٹریکٹ کرتا ہے، جس سے یہ گال بلیڈر جو ہے نا یہ غبارے کی طرح پچک جاتا ہے۔ یہ غبارہ جس طرح ہوتا ہے نا، جس میں سے اگر ہم اس سفنکٹر کو ریلیز کر دیں، وہ جو ربر بینڈ ہوتا ہے غبارے کا، اگر اس میں ہوا بھری ہے اور ہم اس کو ریلیز کر دیں تو ہوا باہر نکلتی ہے، لیکن کیوں نکلتی ہے؟ یہ غبارے کا جو پلاسٹک یا ربر ہے اس میں الاسٹسٹی ہے، یہ کنٹریکٹ ہوتا ہے تو ہوا باہر نکلتی ہے۔ یہ ایک ایگزامپل میں دینا چاہ رہا ہوں کہ گال بلیڈر ریلیکس کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن گال بلیڈر تو مسل سے بنا ہوتا ہے، تو کولےسسٹوکائنین جو کمپاؤنڈ ہے جو اسمال انٹسٹائن سے ریلیز ہوتا ہے، اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ گال بلیڈر کے سفنکٹر مسل کو ریلیکس کرتا ہے اور گال بلیڈر کے مسلز کو کنٹریکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے وہ گال بلیڈر جو ہے نا پچک جاتا ہے، کنٹریکٹ ہو جاتا ہے اور بائل جو ہے وہ اسمال انٹسٹائن میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کا پروسیس ہے یہ اس وقت تیز ہوتا ہے جب فوڈ اسمال انٹسٹائن ڈوڈینم میں پہنچ جاتا ہے۔ جب تک فوڈ ڈوڈینم میں نہیں پہنچتا تو یہ کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کا پروسیس سلو ڈاؤن ہوتا ہے، کیونکہ جب فوڈ اسمال انٹسٹائن میں پہنچتا ہے تو کولےسسٹوکائنین ریلیز ہوتا ہے، تو جب تک کولےسسٹوکائنین ریلیز نہیں ہوگا تو گال بلیڈر کنٹریکٹ نہیں کرے۔ اچھا، یہ جو ڈائیگرام ہے یہ اس کو میں ذرا انلارج کرتا ہوں۔ نمبر 1 آپ دیکھتے ہیں کہ قائم جو ہے نا اس میں قائم جو اسمال انٹسٹائن میں داخل ہو رہا ہے ڈوڈینم میں سٹمک سے، یہ چلا جاتا ہے اسمال انٹسٹائن میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو قائم ہے، قائم ود دا فیٹ انٹرز انٹو دا ڈوڈینم۔ نمبر 2 پہ کیا ہوتا ہے کہ the cells of the intestinal mucosa secrete the hormone cholecystokinin or CCK into the blood stream۔ تو وہ بلڈ سٹریم میں داخل ہوتا ہے تو بلڈ سٹریم اس کو بیچتا ہے کدھر؟ نمبر 3 پہ cholecystokinin stimulates the muscular layer of the gallbladder wall to contract، ادھر آ جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ کیا ہوتا ہے؟ the bile passes down the cystic duct and the bile duct to the duodenum۔ نمبر 5 پہ کیا ہوتا ہے؟ the hepatopancreatic sphincter relaxes and the bile enters into the duodenum۔ صحیح، یہ تھا اس کا سائیکل۔ نمبر 1 پہ کیا ہوتا ہے؟ قائم چلا جاتا ہے اسمال انٹسٹائن میں، تو اسمال انٹسٹائن ریلیز کرتا ہے کولےسسٹوکائنین کو، کولےسسٹوکائنین چلا جاتا ہے بلڈ میں، بلڈ سے چلا جاتا ہے گال بلیڈر میں، گال بلیڈر کا وال کنٹریکٹ ہوتا ہے، بائل کو بیچتا ہے کامن بائل ڈکٹ میں، تو کامن بائل ڈکٹ میں جانے کے بعد وہ جو پینکریاٹک ڈکٹ ہے اور جو بائل ڈکٹ ہے اس کے اوپر جو سفنکٹر لگا ہے ہیپیٹو پینکریاٹک سفنکٹر، وہ ریلیکس ہوتا ہے اور بائل کو بیچ دیتا ہے اسمال انٹسٹائن۔